السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعدہ تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا. حاضرین جمعہ، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے روز اول سے حرمت والا قرار دیا ہے. اور یہ کہ ان 4 مہینوں میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الذی بین جمادہ و شعبان، اور مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے یہ حرمت والا مہینہ یعنی وہ رجب المرجب ہے. لیکن اس
کی حرمت کو لوگ پامال کرتے ہوئے چہ جائے کہ اس میں اجر و ثواب کے کام زیادہ سے زیادہ کریں، لوگ بدعات و خرافات زیادہ سے زیادہ کرنے لگے۔ اس میں قسم قسم کی بدعات لوگوں نے مروج کر لیا، رائج کر لیا، گڑھ لیا، اور انہی میں سے ایک ہے کہ اس کی 27ویں شب کو شب معراج کے طور پر منانا، اور لوگ اس کا اہتمام اس قدر کرنے لگے کہ اس کی راتوں کو جاگنے لگے اور اس کے دنوں میں روزہ رکھنے لگے، اور بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جبریل امین ان کے گھر اترنے والے ہیں کہ لوگ اس رات کو اپنے گھر کی صاف صفائی دھونا سب کچھ کرنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یقین مانیے کہ ان کے گھر جبریل آئیں گے اور ان کو پھر معراج میں لے جانے والے، جبکہ اس کا صحیح حدیث کیا ضعیف حدیث سے بھی کہیں کہیں کا ناطہ نہیں۔ اس سلسلے میں آئیے میں سب سے پہلے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے کچھ جمعہ کے اندر اسراء اور معراج کے متعلق بتاؤں گا، اور پھر بتاؤں گا کہ اس کا ناطہ اس مہینے سے یا اس تاریخ سے جس کا لوگ اہتمام کرنے لگے ہیں کتنا ہے اور کس قدر ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات عطا کیے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار معجزات نبی آخر الزمان کو عطا کیے۔ انہی معجزوں میں سے ایک معجزہ اسراء اور معراج ہے۔ اسراء اور معراج کے دو حصے، دو پارٹ ہیں۔ اس میں سے ایک کا تعلق مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور عربی میں اسراء کے معنی ہوتا ہے راتوں رات چلنا۔ اور دوسرا کا تعلق مسجد اقصی سے لے کر آسمانی دنیا تک، جہاں تک اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ دکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی متعدد نشانیاں دکھائی۔ اور اسی طرح کئی انبیاء کرام علیہم السلام سے آپ کی اسی رات ملاقات ہوئی، اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اسی رات اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ، بطور ہدیہ نماز دے کر زمین کی طرف رخصت کیا۔ اسی لیے تو نماز تحفہ معراج کہلائی، معراج کا ہدیہ کہلائی، اور تمام لوگوں پر، تمام مسلمانوں پر نماز اسی رات فرض کی گئی۔ اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، وہ معراج جسمانی طور پر کرائی گئی، ہوشیاری یعنی بیداری کے حالت میں کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ جسم اور روح کے ساتھ کرائی گئی۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج خواب کے حالت میں روحانی طور پر کرائی گئی ہو۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ معراج یہ برحق ہے، معراج یہ حق ہے، اور نبی آخر الزمان کو معراج میں سیر یہ جسمانی طور پر کرائی گئی، بلکہ آسمان تک اور وہاں سے اوپر تک اللہ رب العالمین نے جہاں تک چاہا آپ کو لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے حسب منشا، حسب چاہت تعظیم کی، تکریم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو کچھ چاہا اسی رات بہت کچھ وہی بھی فرمائی۔ اسراء کے متعلق
اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پاک ہے وہ اللہ اور رب ذوالجلال والاکرام، ہر عیوب سے ہر عیب سے پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ انہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کے ارد کی زمینیں، اس کے ارد گرد کی فضائیں یہ بابرکت ہے، برکت والے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے، انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم جب اس آیت جس کا آغاز سبحانہ سے ہوتا ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جب ہم اس پر غور کریں گے تو دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اس آیت کا آغاز سبحانہ سے کیا، اور اگر ہم سبحانہ کا لفظی معنی دیکھیں گے، لفظی معنی پر غور کریں گے تو لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر عیب سے پاک ہونا۔ سبحانہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک ہونا، لیکن جب یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ لفظ اس وقت ہی استعمال ہوتا ہے جب کوئی بات حیرت و تعجب والی ہو، حیرت و استعجاب والی بات ہو، حیران و شزر کر دینے والی بات جب کوئی ہو رہی ہو تو اس وقت سبحانہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کی قدرت یہاں قدرت کا ذکر ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کس قدر ہے اور کس قدر حیران و شزر کر دینے والی ہے، کس قدر تعجب میں ڈال دینے والی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اس کی قدرت نے نبی آخر الزماں کو اسراء کی رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے وہاں تک کا سفر رات کے کچھ حصے میں کرا دیا، جبکہ اس وقت یہ سفر جب عام لوگ طے کرتے تھے تو ان کو یہ سفر طے کرنے کے لیے 40 دن لگتے تھے۔ یہ سفر اور لوگوں کو عام دنوں میں طے کرنے کے لیے 40 دن لگتے تھے، لیکن اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے یہ سفر نبی آخر الزماں کو رات کے کچھ حصے میں کرایا، گئے اور واپس بھی آ گئے۔ یہ حیرت و استعجاب کی بات ہے، اسی لیے سبحانہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اور یہ رول، یہ اصول، یہ ضابطہ جو ذکر ہوا یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی گئی یہ حالت بیداری میں، ہوشیاری میں، جسمانی طور پر کرائی گئی۔ کیونکہ اگر روحانی طور پر کرائی گئی ہوتی، اگر خواب کی حالت میں کرائی گئی ہوتی تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ پھر یہاں لفظ سبحانہ استعمال نہ ہوتا۔ لفظ سبحانہ کا استعمال یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حالت بیداری میں جسمانی طور پر کرائی گئی، خواب کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے عبد کا استعمال کیا، جو کہ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، صرف روح پر نہیں بولا جاتا۔ اگر یہ اسراء و معراج اللہ کے رسول کو روحانی طور پر خواب کی حالت میں کرائی گئی ہوتی تو اللہ رب العالمین عبد کا لفظ نہیں استعمال کرتا۔ اللہ رب العالمین نے عبد کا لفظ استعمال کر کر اہل دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں کو باخبر کر دیا کہ او دنیا والوں، نبی آخر الزماں کو جو سیر کرائی گئی وہ سیر جسمانی طور پر تھی، روحانی طور پر، یعنی صرف خواب نہیں تھا بلکہ روحانی اور جسمانی، یعنی جسم کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا۔ اسی طرح یہ اس بات کی دوسری دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر یہ اسراء و معراج کرائی گئی۔ یہ اسراء و معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر کرائی گئی۔ اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ جب اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے کیا تو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اور اس واقعے کا انکار کرنا اس بات کی تیسری دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج جسمانی طور پر کی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روحانی طور پر کرتے اور اس کو خواب میں دیکھے ہوتے اور آ کے مشرکین مکہ سے کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مسجد اقصی گیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ساتوں آسمان کا سیر کیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے جنت و دوزخ دیکھی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ سے کہتے تو مشرکین مکہ انکار نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑاتے۔ وہ یہ نہیں کہتے بھلا اس نبی کو دیکھو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس سفر کو رات کے چند حصوں میں طے کر آیا ہوں جس سفر کو ہم لوگ 40 راتوں میں طے کر رہے ہیں۔ ایلیا کا سفر، بیت المقدس کا سفر جو 40 راتوں کا ہے، یہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں اس سفر کو کر لیا۔ خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آخر الزماں کو یہ سیر، یہ اسراء و معراج جسمانی طور پر کرائی گئی تھی، حالت بیداری میں کرائی گئی تھی۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ جَمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ بِبَدَنِهِ، کہتے ہیں کہ جو سلف میں سے اہل علم گزر چکے ہیں یا خلف میں سے، چاہے وہ پہلے کے علماء ہوں یا بعد کے علماء ہوں، سلف ہوں یا خلف ہو، کہا تمام لوگوں کا یہی مذہب ہے، تمام لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یقیناً اسراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں کرائی گئی۔ وَهُوَ صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کما دل علی ظاہر السیاقات، جیسا کہ ظاہری سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ ظاہری سیاق کیا ہے؟ اور کہہ رہے ہیں وہ ظاہری سیاق من رکوبہ وصعودہ فی المعراج وغیرہ ذالک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے
معراج کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہونے کا بھی ذکر کیا اور آسمان کی طرف چڑھنے کا بھی ذکر کیا۔ یہ چڑھنا، یہ سواری پر بیٹھنا اور اسی طرح بیت المقدس میں نماز وغیرہ پڑھنا، یہ ساری چیز جو ذکر ہو رہی ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کے حالت میں اسراء و معراج کی تھی جسمانی طور پر۔ یہ ساری بات اس لیے بتائی گئی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منکرین حدیث ہیں، جو احادیث کو نہیں مانتے، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث میں قیل و قال کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث میں حیلے لگاتے ہیں اور قیاس آرائیاں کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہاں تک ہیں کہتے ہیں کہ حدیث کو یوں ہی ظنی طور پر، گمان کے طور پر ذکر کر دیا گیا۔ ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ جو آیت ذکر کی گئی ہے یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک واقعہ جو ذکر کیا گیا، اور بہت سارے لوگ اس سے مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کا ذکر ہے، اور وہ لوگ بیت الحرام، مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ کو تو لکھتے ہیں، لیکن مسجد اقصی سے مراد وہ مسجد نبی کو لیتے ہیں۔ جبکہ ان جاہلوں کی جہالت کا کیا کہنا، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ سورہ جس میں یہ سورہ ذکر ہے وہ سورہ مکی سورہ ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ مسجد نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد وہ مسجد نبی بنی۔ مسجد نبی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اس کے بعد مسجد نبی بنی۔ پھر مکی صورت میں مسجد نبی کا ذکر کیسے؟ اور دوسری بات، ہر ایک جانتا ہے کہ جو ہجرت کا واقعہ ہے اس میں ذکر ہے کہ ہجرت کے لیے کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تو غار طور میں ہی چھپے رہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر قباء گئے، پھر بعد میں مسجد مدینہ گئے۔ تو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ہجرت کا واقعہ نہیں بلکہ ہجرت کا واقعہ الگ ہے اور اسراء اور معراج کا واقعہ یہ الگ ہے۔ اب رہی بات اس کی تاریخ اور سن کے سلسلے میں، تو اس کے بارے میں شدید اختلاف ہے۔ کوئی سن 11 نبوت، کوئی سن 12 نبوت، کوئی کچھ مراد لے رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد کوئی 11واں سال، کوئی 12واں سال لے رہا ہے، اور اسی طرح اس کے تاریخ کے سلسلے میں شدید اختلاف ہے۔ وہ سارے اختلافات میں تو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تاریخ اور اس کے سن کے بارے میں اس قدر اختلاف ہونا ہی اس بات کی دلالت ہے کہ اس کی شب کو نہ اللہ کے رسول نے کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ صحابہ کرام و تابعین اعظام نے خاص اہتمام کیا تھا۔ اگر اس کی تاریخ کو شب میں اللہ کے رسول یا صحابہ کرام یا تابعین اعظام شب بیداری کیے ہوتے، عبادت کا کوئی خاص اہتمام کیے ہوتے، گھر دھونے دھلانے کا کوئی خاص اہتمام کیے ہوتے، اس کے دن میں اگر کوئی خاص روزہ رکھے ہوئے ہوتے، تو اس کی تاریخ میں، اس کے سن میں اس قدر اختلاف تو نہ ہوتا۔ ہر ایک کو پتا ہوتا جمعہ ہے، آج جمعہ کا دن پڑھنا ہے، ہر ایک کو پتا ہے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا عید ہے جو کہ پہلی شوال کو آتی ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا کہ
عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، جس طرح اس میں اختلاف نہیں اس طرح اس کی شب میں بھی اختلاف نہ ہوتا، اس کی تاریخ میں نہیں اختلاف ہوتا۔ کسی نے ربیع الاول بتایا تو کسی نے کچھ بتایا۔ خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اس کی تاریخ و سن میں شدید اختلاف ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ جو اسراء و معراج کرائی گئی وہ سن 10 نبوت کے بعد ہے۔ کیونکہ سن 10 نبوت میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ سن 10 نبوت میں وہ چچا ابو طالب جو جان و دل سے آپ پر جانثار تھے ان کا انتقال ہو گیا اور آپ کو شدید غم لاحق ہوا، گھر اور باہر دونوں کی فکر لاحق ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے طائف تشریف لے گئے کہ شاید طائف والے بات تسلیم کر لیں، بات مان لے تو کچھ بات بن جائے، لیکن طائف والوں نے انکار کرنے کے آپ کی بات تسلیم کرنے کے بجائے آپ کو شدید اذیت پہنچائی، بہت مارا۔ ان سارے دکھوں کو دور کرنے کے لیے، ان سارے دکھوں پر مرہم لگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اسراء اور معراج کرائی، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ کیونکہ جب بندہ رب کے جتنا قریب ہوتا ہے لذت سکون اتنا ہی ملتا ہے۔ اگر ہم اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیں تو یہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت سجدہ میں بندہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ہم سجدے میں جائیں رب کو پکاریں تو دیکھنے کتنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان سارے دکھوں اور غموں کا مداوع کرنے کے لیے، مرہم لگانے کے لیے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور اسی طرح مختلف سیر کرائی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی طرح واقع اسراء اور معراج کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بحوالہ طبرانی نقل کیا ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر کو اپنا گھر اس لیے کہا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہائش پذیر تھے، رہ رہے تھے، اسی لیے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر کو اپنا گھر کہا۔ کہتے ہیں کہ چھت کھلا، گھر کا چھت کھلا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے لے کر حتیم کے پاس گئے، جہاں میں نے کچھ دیر آرام کیا، اور اس وقت میں نہ پورا سو رہا تھا اور نہ پورا بیدار تھا، مجھ پہ اونگ طاری تھی۔ کہتے ہیں میں اسی حالت میں تھا کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ ان تین میں سے جو ایک دو لوگوں کے درمیان ہے، یعنی اس وقت جب سو رہے تھے تین لوگ، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہا کہ ان دونوں کے درمیان جو بیچ میں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا مجھے اٹھا کر آب زمزم کے پاس لے جایا گیا، زمزم کے قریب لے جایا گیا، اور جہاں ایک سونے کا تشت آیا اور میری بائی پاس سرجری کی گئی، میرے سینے کو زیر ناف تک چیرا گیا، اور چیرنے کے بعد میرے دل کو نکالا گیا، اور دل کو نکالنے کے بعد اسے آب زمزم سے دھویا گیا، اور وہ تشت جس میں دھویا گیا وہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تشت تھا۔ وہ پیالہ یا وہ گملہ جس میں دھویا گیا میرے سینے کو وہ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت تھا، اور
جب میرے سینے کو واپس لوٹایا گیا، واپس رکھا گیا، تو وہ ایمان و حکمت سے بھر کر رکھا گیا اور پھر سینے کو بند کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح ترین روایات سے ثابت ہے، اس لیے شق صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، چیرا گیا، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اس لیے بھی نہیں گنجائش ہے کہ یہ شق صدر یعنی سینہ چیرے جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، اس سے پہلے 2 مرتبہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں رہ رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو دھویا گیا اور پھر لوٹایا گیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، دھویا گیا اور پھر لوٹایا گیا، اور یہ تیسری مرتبہ تھا۔ اور ان سارے مرتبے یا ان سارے وقت جو مقصد تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم مہم، جس عظیم مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا تاکہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور دل ہر طریقے سے تیار ہو جائے، ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بعد بھی پیش آنے والا ہے اس کے لیے بھی، اور ہو سکتا کیوں نہیں بچپن کے بعد، بچپن میں امی کا انتقال، پھر دادا کا انتقال، پھر اور مراحل، پھر نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیت دیا جانا، یعنی طرح طرح سے تکلیف پہنچانا، ان سارے مراحل سے گزرنا کوئی آسان کام تھا؟ اس لیے اور پھر معراج کی رات بھی جس طرح گزارا گیا، ان سارے عظیم مراحل سے گزرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا، میرے پاس ایک جانور لایا گیا، ابیض یقال لہ البراق، جو کہ سفید رنگ کا تھا اور اس کو براق کہا جاتا۔ فوق الحمار دون البغل، کہا وہ جانور جو تھا وہ گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور جو کھچر ہوتا ہے اس سے تھوڑا چھوٹا۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک گدھا ہوتا ہے، ایک کھچر ہوتا ہے، ایک گھوڑا ہوتا ہے، تو کھچر اور گدھے سے کے درمیان کا وہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقع خطوته عند اقصى طرفه، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کا پیر حد نگاہ پڑتا تھا، یعنی ایک پیر یہاں ہے تو دوسرا پیر جہاں تک نگاہ جاتی وہاں پڑتا تھا، اتنا لمبا فاصلہ رکھتا تھا وہ پیر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فحملت علیہ، تو میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسراء کی رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا تو اس حالت میں لایا گیا کہ اس کو نکیل پہنائی گئی تھی، جو ناک میں ڈال کر جانور وغیرہ کو قابو میں کرنے کے لیے نکیل پہنائی جاتی ہے، اور اس پر زین کسی گئی تھی۔ چنانچہ اس براق نے کچھ شوخی دکھائی، کچھ نزاکت دکھائی، کچھ اترایا، کچھ تکبر کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا او براق، تو کس شخصیت کو نزاکت دکھا رہا ہے؟ کس شخصیت کے سامنے اترا رہا ہے؟ کس کو تکبر دکھا رہا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نزدیک
اس سے زیادہ معزز کوئی سوار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ تو اس شخصیت کو نزاکت دکھا رہا ہے، اس سے تکبر کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت جبریل نے یہ بات اس براق سے کہی تو براق پسینہ پسینہ ہو گیا، شرم و ندامت سے وہ جھک گیا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ کے رسول کہتے ہیں فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، کہا کہ میں سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس کے پاس آیا، اور فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، کہتے ہیں پھر میں اس براق پر سوار ہوا اور سوار ہو کر بیت المقدس کے پاس آیا، اور میں نے اس سواری کو بیت المقدس کے پاس جہاں تمام انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے وہاں میں نے اس براق کو باندھ دیا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بیت المقدس جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ فلسطین میں ہے، یہ بیت المقدس یا فلسطین وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کا گڑھ تھا۔ بہت سارے انبیاء اس زمین پر آئے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس زمین پر اتارا۔ اور جیسا کہ ایک بات اور یاد رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی یہیں آئیں گے۔ بحر کیف کا جہاں تمام انبیاء باندھا کرتے تھے اپنی سواری، میں نے بھی اس براق کو وہیں باندھ دیا۔ پھر مسجد کے اندر داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور ایک روایت میں جسے امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ابن جریر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی، اس رکعت میں تمام انبیاء جتنے انبیاء کرام تھے ان تمام انبیاء کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات امامت کی۔ اس کے بعد مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس 2 پیالے لے کر آئے، ایک پیالہ جو دودھ سے بھرا ہوا تھا، دوسرا پیالہ جس میں شراب تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا تو حضرت جبریل نے کہا کہ تم نے فطرت کو پسند کیا، کیونکہ فطرت اسلام اسی طرح ہے جس طرح دودھ کی ہر ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، فطرت اسلام بھی اسی طرح ہر ملاوٹ سے پاک ہے۔ اسلام بھی ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہے، اور شراب جس طرح کی اس میں انیک چیزیں ملی ہوتی ہے، اسلام کے مخالف بھی اسی طرح انیک چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ شراب یہ عقل کو خراب کر دیتی ہے، شراب پینے والا بہک جاتا ہے، جبکہ دودھ یہ پیدائش کے دن سے ہی ہم پینا شروع کرتے ہیں، یوم پیدائش سے ہی اس دن کا پینا شروع ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز مزید باتیں آئیں گی، مزید گفتگو ہوتی رہیں گی۔ یہ اسراء اور معراج کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔